السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاکی کی حالت میں سونا کیسا ہے؟ یعنی بیوی سے ہم بستر ہوئے یا پھر رات میں احتلام ہو گیا، اس کے بعد ناپاکی کی حالت میں ہی سو جانا کیسا ہے؟ جبکہ ہمارے سماج میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ بیوی سے ہم بستر ہونے کے بعد فوراً نہانا فرض ہے۔ اگر نہیں نہائیں گے اور ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہمارے سماج میں ہیں، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ یہ پیش آتا ہے اور ہر انسان کو یہ ضرورت پیش آتی ہے۔ آج میں اس کلپ میں یہی مسئلہ بالکل کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سارے ڈاؤٹس آپ کے کلیئر ہوں گے، حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ہمارے سماج میں جو چل رہا ہے اسے نہیں دیکھنا ہے، اس کی اصلاح کرنے کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے، احادیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود ارشاد فرماتی ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستر کے بعد ناپاک ہوتے، یعنی صحبت کرتے اور اس کے بعد ناپاک ہوتے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعضائے مخصوصہ کو دھو لیتے، یعنی اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے، واش کر لیتے، اور پھر اس کے بعد وضو فرما کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سو جایا کرتے تھے۔ یعنی بغیر نہائے، بغیر غسل کیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے۔ ہمارے سماج میں مشہور ہے کہ اگر نہیں نہائیں گے اور بغیر نہائے ہم سو جائیں گے اور پھر اسی حالت میں ہماری موت آ جائے گی تو ہمیں سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا، یہ بہت بری موت ہوگی۔ جبکہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہے، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور رات میں بیوی سے ہم بستر ہوئے، ناپاک ہو گئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہونے سے پہلے ہی جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اسی ناپاکی کی حالت میں بغیر غسل کیے ہوئے جنگ میں چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اب ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں غسل دینے کی ضرورت نہیں، فرشتوں نے ان کو غسل دے دیا۔ تو بغیر غسل دیے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ اور ہمارے یہاں تو یہ ہے، یہ تو شہید کا مسئلہ تھا۔ اگر ناپاکی کی حالت میں کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بغیر غسل دیے ہوئے کسی کو دفن نہیں کیا جاتا، اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ جب ناپاک انسان کو غسل دے دیا جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم بستری کریں اسی کے فوراً بعد غسل کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھے کہ اگر کوئی نہاتا نہیں ہے، غسل نہیں کرتا ہے، بغیر غسل کیے ہوئے ہی سو جاتا، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اتنا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم بستر ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعضائے مخصوصہ کو یعنی شرمگاہ کو دھو لیا کرتے اور اس کے بعد آپ وضو فرماتے اور سو جایا کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے خرافاتی مسائل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔